لیکن جب میں چھٹی ہونے پر گھر آیا اور ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھا تو اس اخبار میں سے وہ تصویر غائب تھی۔ کسی نے وہاں سے وہ تصویر اور خبر کاٹ لی تھی۔ شاید یہ ڈیڈی کی حرکت تھی، کیونکہ وہ اکثر ایسا کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اخبار میں سے کچھ چیز کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ ڈیڈی سے اس تصویر کے بارے میں پوچھوں، پھر مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹ نہ دے۔ ڈیڈی اس وقت آفس سے آ چکے تھے، مگر وہ جلدی جلدی کپڑے بدل کر دوبارہ باہر جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ امی سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ یہ کسی جنونی آدمی یا ذہنی مریض کی حرکت ہے، اور اگر اسے گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ دوبارہ کبھی نہ کبھی ایسی حرکت ضرور کرے گا۔ مجھے معلوم ہے مجرم کو ایک بار جرم کرنے پر نہ پکڑا جائے تو وہ دوبارہ اس سے بھی بڑھ کر جرم کرتا ہے۔ میں یہ تو نہ سمجھ سکا کہ ذہنی مریض کسے کہتے تھے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ ان باتوں کا تعلق مومی سے تھا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مومی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ یقیناً مر چکی تھی۔ میں نے ڈیڈی کے پاس جا کر ان کا بازو ہلاتے ہوئے کہا، ڈیڈی، اگر کوئی انسان کسی کی بات سن کر اسے راز میں رکھنے کی قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی قسم تو توڑ نہیں سکتا نا؟ ڈیڈی کا دھیان اس وقت شاید کہیں اور تھا۔ وہ میری طرف زیادہ توجہ دیے بغیر پتلون کی بیلٹ لگاتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، صرف گندے بچے ہی قسم توڑتے ہیں، جاؤ تم جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد میں کچھ نہ بولا۔ میں کھانا کھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد حسب معمول اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس رات مجھے نہ جانے کیوں ڈرونے ڈرونے خواب آتے رہے۔ ایک خواب میں میں نے دیکھا کہ موٹے اور گنجے سے ایک شخص کو کچھ لوگوں نے، یا پھر شاید پولیس والوں نے، بازوؤں سے باندھ کر چھت سے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ بھاری بھرکم سا شخص تھا۔ داڑھی مونچھیں صاف تھیں۔ وہ نامعلوم لوگ اسے مار رہے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے، بتاؤ تم نے مومی کو قتل کیا ہے؟ اس آدمی کے ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک گال پر بھی کچھ خون لگا ہوا تھا، اور وہ تکلیف سے بری طرح چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے مومی کو قتل نہیں کیا، میں تو جانتا بھی نہیں کہ مومی کون تھی، تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ معلوم نہیں کیوں میں نے خواب میں اس نامعلوم شخص کو دیکھا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں نے اکثر سنا تھا اور کبھی کبھی اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات لوگ یا پولیس والے کسی غلط آدمی کو بھی کسی الزام میں پکڑ لیتے تھے اور صرف شک شبہے کی وجہ سے اسے مارتے پیٹتے تھے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے۔ شاید یہ خواب انہی سنی سنائی باتوں کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد پورے ایک ہفتے تک ڈیڈی بہت مصروف رہے۔ وہ دن میں کبھی کبھار ہی گھر آتے اور جلدی جلدی کھانا کھا کر پھر واپس چلے جاتے۔ رات کو وہ اس وقت آتے جب میں سو چکا ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور ہم سب بچے مومی کو بھول بھال گئے۔ ہوتے ہوتے ایک سال گزر گیا اور میں اگلی کلاس میں آ گیا۔ پھر میں نے وہ کلاس بھی پاس کر لی اور چھٹی میں آ گیا۔ اب میں کافی سمجھدار ہو چکا تھا اور ماہانہ یا سہ ماہی امتحانوں میں میرے نمبر بہت اچھے نہ صحیح لیکن اچھے خاصے ضرور ہوتے تھے۔ ڈیڈی میری رپورٹ دیکھنے کے بعد میری ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے، تم چیف انسپکٹر ضرور بنو گے رحمان، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور مجھے تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ لیکن یہ بات ڈیڈی اس وقت کہتے تھے جب امی آس پاس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ امی اب بھی پولیس کی نوکری کے سخت خلاف تھی، اور ڈیڈی جب بھی مجھے پولیس میں بھیجنے کی بات کرتے تھے تو امی خواہ کچھ نہیں بولتی تھی، تب بھی ان کے چہرے پر ناگواری ضرور پھیل جاتی تھی۔ میں چھٹی میں پہنچا تو ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی جو میرے سامنے والے ڈیسک پر بیٹھنے لگی۔ اس کا نام نسرین تھا اور وہ کسی دوسرے اسکول سے آئی تھی۔ یونیفارم کے نیلے فراق کے اوپر اس کے گھنگریالے بال کندھوں پر پھیلے رہتے تھے۔ وہ مجھے جلد ہی اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ سارے مضمونوں میں اچھے نمبر حاصل کرتی تھی، اور اگر کوئی سوال مجھے نہیں آتا تھا تو فوراً بتا دیتی تھی۔ حالانکہ اس معاملے میں لڑکیاں بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں اور اپنی ہوم ورک کی کاپیاں یا اپنے حل کیے ہوئے سوالات اکثر نہیں دکھاتی۔ نسرین کے اچھے سلوک کی وجہ سے میں اس کا خیال رکھنے لگا۔ ایک مرتبہ جب لڑکوں نے اسے اپنی شرارتوں سے تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑ کر ایسا زوردار گھونسا رسید کیا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ آئندہ کسی لڑکے کو جرت نہ ہوئی کہ وہ نسرین کو تنگ کرے۔ شاید لڑکوں کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہی ہمارے اسکول میں 8ویں کلاس کے بعد لڑکے لڑکیوں کی کلاسیں الگ ہو جاتی تھیں۔ 8ویں کے بعد لڑکیاں قریب میں ہی ہمارے اسکول کی دوسری بلڈنگ میں جانے لگتی تھیں۔ نسرین کو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ایک شوق تھا۔ وہ رنگین چاک جمع کرتی تھی اور انہیں حفاظت سے نہیں رکھتی تھی، بلکہ راستہ چلتے وقت کوئی نہ کوئی رنگین چاک ہاتھ میں لے لیتی تھی اور راستے میں جو بھی چیز آتی وہ اس پر لکیر لگاتی چلی جاتی۔ دیوار، کھمبا یا کسی گھر کا دروازہ۔
غرض یہ کہ جو چیز بھی اس کے قریب ہوتی وہ اس پر لکیر ڈالتی ہوئی چلی جاتی۔ وہ بے خیالی میں بھی یہ حرکت کرتی رہتی تھی، چاہے کسی سے باتیں کرتی ہوئی چلتی، مگر اس کے ایک ہاتھ میں رنگین چاک ضرور ہوتا۔ ہم لڑکے بھی کبھی کبھار چاک استعمال کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس زیادہ تر سفید چاک ہی ہوتے تھے۔ نسرین کے ماں باپ شاید کافی غریب تھے، میں نے اس کے پاس شاید ہی کبھی پیسے دیکھے ہوں، اگر تھوڑے بہت ملتے بھی تھے تو وہ ان کے رنگین چاک خرید لیتی تھی۔ لیکن ایک روز میں حیران رہ گیا، بریک میں میں نے دیکھا نسرین اپنے بیگ سے بڑا سا لالی پاپ نکال رہی تھی جو ان دنوں 8 روپے کا ہو چکا تھا۔ میں نے نسرین کے پاس جا کر کہا، نسرین کی بچی، کل تم نے مجھے چنے خریدنے کے لیے 4 آنے بھی ادھار نہیں دیے تھے اور آج پورے 8 روپے والا لالی پاپ اڑا رہی ہو، چور کہیں کی۔ وہ ذرا غصے سے بولی، میں نے چوری تو نہیں کی، یہ تو مجھے ایک آدمی نے دیا ہے جب میں اسکول کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، بڑے اور جوان آدمیوں کے پاس بچوں کے کھانے کی چیزیں کہاں ہوتی ہیں، اور اگر ہوں بھی تو کیا وہ بانٹتے پھرتے ہیں؟ نسرین بولی، یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر میں سچ بول رہی ہوں، وہ آدمی انہی چیزوں کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا گھر ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ اکثر بچوں میں یہ چیزیں بانٹتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں، اس لیے اسے دوسرے بچے اچھے لگتے ہیں۔ بیچارہ بہت اچھا آدمی ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ جا کر جتنی چیزیں چاہوں لے سکتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب سا احساس ہوا، میں نے اس سے پہلے بھی کسی کے پاس ایسا لالی پاپ دیکھا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن یہ مہینے 2 مہینے پہلے کی بات تو نہیں تھی۔ مجھے کچھ یاد نہ آیا اور میں نے یاد کرنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ اسی وقت نسرین نے آدھا لالی پاپ توڑ کر مجھے دے دیا اور میں اسے چوسنے میں مگن ہو گیا۔ نسرین نے مجھے تاکید کی، کسی اور کو یہ بات نہ بتانا ورنہ دوسرے بھی حصہ مانگیں گے۔ دوسرے روز بریک میں جب سب بچے دھڑا دھڑ کلاس روم سے باہر جا رہے تھے تو نسرین میرے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، تم یہیں رہنا، میں ایک اور لالی پاپ لائی ہوں۔ جب تک سب بچے باہر نہیں چلے گئے اس نے اپنا بیگ نہیں کھولا۔ آخر کار اس نے لالی پاپ نکالا، میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ اسے توڑنے لگی۔ میری نظریں بلیک بورڈ پر جمی ہوئی تھیں جو اس وقت سادہ پڑا تھا۔ میرے دل میں عجیب بے چینی سی پیدا ہو رہی تھی۔ میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی طرح ایک بار سبز رنگ کا اور اس کے بعد گلابی رنگ کا لالی پاپ کسی کے پاس دیکھ چکا ہوں، لیکن کہاں اور کس کے پاس یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ البتہ یہ ضرور لگ رہا تھا کہ جیسے یہ واقعہ دوسری مرتبہ پیش آ رہا تھا۔ نسرین بہت خوشی سے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، رحمان، مجھے تو لگتا ہے اللہ میاں نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے جو روزانہ مجھے مفت میں ایک لالی پاپ دے جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کل مجھے کون سے ذائقے والا ملے گا، پائن ایپل والا یا اورنج والا؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے باہر کی چاکلیٹ بھی لا کر دے گا جو بہت مہنگی آتی ہے، مگر میں اس وقت اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، کم از کم غور سے نہیں سن رہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے میں نسرین کو کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا بتانا چاہتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ بریک ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔ اس روز گھر آ کر جب میں رات کو سویا تو میں نے ایک بے حد ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا جیسے کہیں دور جنگل میں پھٹے پرانے اخبارات بکھرے پڑے ہیں اور ہوا سے پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ جب میں نے ان اخباروں کو اٹھایا تو ان کے نیچے ایک گول مٹول سی لڑکی پڑی ہوئی تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چھوٹے سے بے جان ہاتھ میں ایک سرخ لالی پاپ پھنسا ہوا تھا۔ یہ خواب دیکھتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے چادر اپنے سر تک اچھی طرح لپیٹ لی اور سکڑ سمٹ کر لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد مجھے دیر تک نیند نہ آئی۔ پھر جب میں سویا تو صبح امی نے بڑی مشکل سے مجھے جگایا۔ جلدی جلدی تیار ہونے کے باوجود مجھے اسکول پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ ہماری بوڑھی کلاس ٹیچر مس جمیلہ نے غصے سے مجھے دیکھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے کلاس روم میں آنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی ڈیسک پر بیٹھ گیا اور پھولی ہوئی سانس درست کرنے لگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کلاس روم میں کوئی چیز بدلی سی تھی۔ میں نے غور سے ادھر ادھر دیکھا تو احساس ہوا کوئی چیز بدلی نہیں تھی، دراصل میرے سامنے والی ڈیسک خالی تھی، اس لیے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس ڈیسک پر نسرین ہمیشہ موجود ہوتی تھی اور وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ڈیسک خالی دیکھ کر میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ مس جمیلہ نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد میرے دماغ سے نسرین کا خیال نکل گیا۔ 10 بجے کے قریب نسرین اور ایک دوسری لڑکی عذرا اکٹھی کلاس روم میں آئیں۔
جب پیریڈ ختم ہوا تو مس جمیلہ نے نسرین سے کہا، نسرین تم آج بہت لیٹ آئی ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آج تم چھٹی کے بعد بھی آدھا گھنٹہ کلاس روم میں ٹھہرو گی۔ اس کے بعد مس نے دوسری لیٹ آنے والی لڑکی عذرا سے کہا، تم بھی اس کے ساتھ لیٹ آئی ہو، لیکن تمہیں اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے تمہاری امی بیمار ہیں اور تمہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی آئندہ لیٹ نہ آنا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نسرین کو سزا مل رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ دوپہر کے قریب بریک ہوئی تو نسرین نے اپنے بیگ سے گہرے سرخ رنگ کا ایک لالی پاپ نکالا، لیکن وہ آج بڑے غصے میں نظر آ رہی تھی۔ نیچی لیکن غصیلی آواز میں وہ بولی، آج تو میں ہزاروں لالی پاپ اور باہر کے چاکلیٹ لے کر آتی، لیکن یہ عذرا کی بچی خام خواہ راستے میں مل گئی۔ میں اس آدمی کے ساتھ، میرا مطلب ہے ان انکل کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن یہ عذرا کی بچی خام خواہ سامنے سے آتی ہوئی مل گئی۔ اسے دیکھ کر وہ انکل میرا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف کو چل دیے۔ وہ دوسروں کے سامنے مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ میرے سوا وہ کسی کو اچھی بچی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں باقی سب بچے بڑے چالاک اور چغل خور ہیں، وہ مجھے معصوم پری کہتے ہیں۔ پھر نسرین افسوس سے بولی، اب تو وہ انکل مجھے چھٹی کے بعد بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ مس نے مجھے کلاس میں رکنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا، چھٹی کے بعد میں بھی گھر نہیں جاؤں گا، باہر ہی کھیلتا رہوں گا۔ جب تمہاری آدھے گھنٹے کی سزا پوری ہو جائے گی تو تم میرے ساتھ ہی گھر چلنا۔ نسرین سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ جب چھٹی کی گھنٹی بجی تو ہر بچہ باہر کو بھاگا، لیکن نسرین مس کے حکم کے مطابق کلاس روم میں ہی بیٹھی رہی۔ میں بھی باہر آ گیا، لیکن گھر کی طرف روانہ نہیں ہوا، بلکہ اسکول کے سامنے ہی فٹ پاتھ پر اپنی بال سے کھیلنے لگا۔ میں اسے ہوا میں اچھالتا اور کیچ کرنے کے لیے بھاگتا۔ اسی طرح بے خیالی میں اسکول سے کافی دور نکل گیا۔ اسی دوران میری گیند اچھلتی ہوئی ایک طرف کھڑے ایک آدمی کے پیروں میں جا گری۔ میں نے وہاں پہنچ کر بال اٹھائی اور سیدھے ہو کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں گول گول سی اور بازو چڑیا گھر کے بندروں کی طرح لمبے تھے۔ اس کی انگلیاں بے چینی سے حرکت کر رہی تھیں، جیسے وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہو۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ شاید وہ لڑکوں سے پیار نہیں کرتا تھا اور انہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا تھا، خاص طور پر اس کی گول گول سی آنکھیں جو مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ میں واپس مڑا اور اپنی بال سے کھیلتا ہوا بھاگ نکلا۔ وہ شخص اپنی جگہ کھمبے کی طرح کھڑا رہا، صرف اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ راستے میں ایک مرتبہ میں نے گیند کو بہت زیادہ اونچا اچھالا اور جب میں گردن اٹھا کر اسے اوپر سے نیچے واپس آتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اچانک مجھے ایک نام یاد آ گیا، اور وہ نام تھا مومی۔ یہ نام یاد آتے ہی مجھے وہ چھوٹی سی گول مٹول اور بھولی بھالی سی لڑکی یاد آ گئی جسے ہم بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ گول گول آنکھوں والے اسی شخص نے مومی کو لالی پاپ دینے شروع کیے تھے، اور کچھ دن بعد وہ اس طرح غائب ہو گئی تھی کہ ہم آج تک اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب یہی شخص آج کل نسرین کو لالی پاپ دے رہا تھا۔ نسرین ویسے پڑھائی میں اچھی تھی، لیکن دوسرے معاملات میں اتنی ہوشیار نہیں تھی جتنا ہماری کلاس کے کسی لڑکے یا لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ بھی میری سمجھ میں آ گیا کہ کل میرا دل بے چین کیوں ہو رہا تھا۔ دراصل میں اسے خبردار کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص کے قریب نہ جانا ورنہ کچھ ہو جائے گا، تاہم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا۔ اچانک میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے بال سے کھیلنا بند کر دیا اور واپس دوڑتا ہوا اسکول کی طرف آ گیا۔ اسکول پہنچ کر میں اندر گراؤنڈ میں چلا گیا۔ چھٹی کے بعد ہمیں واپس اسکول میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں اپنے کلاس روم کی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا اور ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ نسرین اپنی ڈیسک پر بیٹھی سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ مس جمیلہ اپنی میز کے پاس بیٹھی امتحانی کاپیاں دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت آہستہ سے ایک انگلی سے کھڑکی کی چوکھٹ پر ہلکی سی کھٹکھٹ کی۔ میں سرگوشی سے نسرین سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ جلدی آنے کی کوشش کرے، دیر ہو رہی تھی، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتا، مس جمیلہ نے مجھے دیکھ لیا اور اندر آنے کا حکم دیا۔ وہ بڑی سخت اور غصے والی ٹیچر تھی۔ میں اندر پہنچا تو وہ غصے سے بولی، رحمان، اگر تم گھر نہیں جانا چاہتے تو یہیں بیٹھ کر ہوم ورک کرو، یہی تمہاری سزا ہے۔ میں نسرین کے پاس بیٹھنے لگا تو مس نے فوراً کہا، یہاں نہیں، چلو وہاں دوسرے کونے میں جاؤ۔ انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ مجبوراً میں دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور بے دلی سے اپنا ہوم ورک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مس جمیلہ نے صورتحال اور خراب کر دی۔ انہوں نے نسرین سے کہا، اچھا نسرین، تم اب جاؤ اور دیکھو کل لیٹ مت آنا۔ میں بھی اٹھ کر نسرین کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگا
تو مس جمیلہ سخت لہجے میں بولی، تم کہاں چلے لڑکے، تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ میں بے اختیار چیخ اٹھا، تو پھر نسرین کو بھی مت جانے دیں مس، یہ چاکلیٹ اور لالی پاپ لینے۔ مس نے میری پوری بات سنے بغیر غصے میں زور سے اپنی چھڑی میز پر ماری اور چیخ کر بولی، خاموش بیٹھو، تم ضرورت سے زیادہ بولتے ہو، خبردار اب ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلنے پائے ورنہ میں تمہیں 1 گھنٹہ اور بٹھا دوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج مس جمیلہ کا خود تو گھر جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ میز پر امتحانی کاپیوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آج اپنا کام وہی ختم کر کے گھر جائیں گی۔ میں نے نسرین کو کتابیں سمیٹ کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اب چیخ کر نسرین سے کہا، نسرین اس کے ساتھ مت جانا، باہر گراؤنڈ میں میرا انتظار کرنا۔ مس جمیلہ میرے اس طرح چیخنے پر اور زیادہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے قریب آ کر مجھے زور سے ایک چھڑی رسید کی اور بہت زیادہ غصے سے بولی، میں تمہیں کل پرنسپل صاحب کے پاس بھیجوں گی۔ میں نے تم جیسا بدتمیز بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ ٹیچر کا تو تمہاری نظر میں کوئی ادب و احترام ہی نہیں۔ اگر تم اسی طرح پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے رہے تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم پولیس افسر کے بیٹے ہو جو میں تم سے ڈروں۔ میں نے مس جمیلہ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ادھر میرے اس طرح چیخنے پر نسرین بھی ناراض نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے مجھے گندا، بدتمیز اور نہ جانے کیا کچھ کہا، پھر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ میں نے مس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہی تھی، یا پھر شاید میں اس پوری طرح گھبرایا ہوا تھا کہ میرے منہ سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک چھڑی جو مجھے پڑ چکی تھی اس کی تکلیف اپنی جگہ تھی اور مزید مار کا خوف بھی تھا۔ میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نہ جانے کیا کیا کہے جا رہا تھا، مس اسے روک لیجئے، وہ لالی پاپ لینے جا رہی ہے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، اخبار میں تصویر چھپے گی، گلا کٹ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے میں باقاعدہ سسکیاں لینے لگا۔ میں جو کچھ کہہ رہا تھا ان میں سے شاید مشکل سے آدھے الفاظ مس جمیلہ کی سمجھ میں آئے ہوں۔ ان کا چہرہ شاید اسی وجہ سے غصے سے سرخ ہو رہا تھا کہ میں چھڑی کھانے کے باوجود چپ نہیں ہو رہا تھا اور بولے جا رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولی، میں تمہارے والد صاحب کے نام تمہارے بارے میں ایک شکایتی خط لکھتی ہوں۔ وہ خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میں رو رہا تھا اور ہچکیاں لے لے کر کہتا جا رہا تھا، مومی بھی اسی طرح گئی تھی، اس مرتبہ تو سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مس جمیلہ مومی کا نام سن کر بھی میری بات نہیں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ جب مومی والا واقعہ ہوا تھا اس وقت مس جمیلہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھاتی تھی، بلکہ شاید اس وقت تو وہ ہمارے شہر میں رہتی بھی نہیں تھی۔ وہ میرے بولنے پر زیادہ سے زیادہ ناراض ہوتی گئیں اور میری سزا بڑھاتی گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے وہاں بیٹھے بٹھائے 6 بجا دیے۔ میں مجبور اور لاچار بیٹھا رہا۔ میرے گھر انہوں نے چوکیدار کے ذریعے فون پر اطلاع بھجوا دی تھی کہ مجھے نافرمانی کی سزا کے طور پر کلاس میں روک لیا گیا ہے۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا، یہاں تک کہ مس جمیلہ کو کلاس روم کی لائٹ جلانی پڑی۔ اس وقت بھی انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے گھر جانے کی اجازت دی، وہ بھی اس شرط پر کہ انہوں نے میرے والد کے نام میرے بارے میں جو شکایتی خط لکھا تھا وہ میں ان سے دستخط کروا کے کل واپس لاؤں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کی شکایت میرے والد تک پہنچ گئی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا ہے اور مجھے کیا سزا دی ہے۔ خط انہوں نے لفافے میں بند کر کے مجھے دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اس میں میرے بارے میں کیا کیا لکھا تھا۔ اس وقت مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے لفافہ لے کر بیگ میں رکھا اور اتنی تیزی سے باہر کو بھاگا کہ مجھے کمرے کا دروازہ بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ سردیوں کے دن تھے۔ مس جمیلہ نے چیخ کر مجھے واپس بلایا اور حکم دیا کہ میں دروازہ بند کر کے جاؤں۔ وہ ابھی تک بیٹھی امتحانی کاپیاں دیکھ رہی تھی۔ آخر کار جب میں اسکول سے نکلا تو آس پاس کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ دور ایک کونے پر لگا ہوا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا اور اس کی تھوڑی تھوڑی روشنی سڑک پر پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہمارا شہر زیادہ بڑا نہیں تھا، یہاں زیادہ رونق اور بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی۔ شام کو جلدی سناٹا چھانے لگتا تھا، خاص طور پر سردیوں میں۔ میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں میں نے گول گول سی آنکھوں اور لمبے لمبے بازوؤں والے اس شخص کو کھڑے دیکھا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے نسرین کے گھر گیا جو ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ وہاں میں اندر جانے کی بجائے باہر ہی ادھر ادھر کھڑکیوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ باہر ہی سے دیکھ سکوں کہ وہ گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ کھڑکیوں سے مجھے نسرین کی امی اور چھوٹی بہنیں وغیرہ سب لوگ نظر آ گئے، مگر نسرین نظر نہیں آئی۔ نسرین کی امی بار بار اٹھ کر بے چینی سے کھڑکی کی طرف آتی تھی، اسی لیے آخرکار انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے خود ہی مجھے آواز دے لی اور بولی، رحمان، نسرین نے تو آج گھر آنے میں بہت ہی دیر کر دی۔ ویسے وہ کہہ گئی تھی کہ چھٹی کے بعد واپسی پر وہ عذرا کے گھر سے ہوتی ہوئی آئے گی، کیونکہ اسے ہوم ورک میں عذرا سے کچھ مدد لینی تھی، مگر وہاں سے اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔
بیٹا تم ذرا جا کے وہاں اسے دیکھاؤ، اس سے کہنا کہ ہوم ورک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ اب گھر آ جائے، میں بچیوں کا اتنی دیر گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔